محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام کی پردانشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس واقعے کو میں آپ لوگوں تک شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا آپ لوگوں تک شیئر کیا جائے، آپ لوگوں تک اس کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جائے۔ اچانک میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ میں جا رہا تھا، میں کار سے جا رہا تھا، کہیں سے میرا گزر ہوا، میں اپنی کار میں بیٹھا تھا، سائیڈ سے ایک بندہ بائک سے آیا، ایک نوجوان جس کے ماسک لگا تھا چہرے پر۔ اس نے اشارہ کیا میری طرف۔ مجھے لگا پتہ نہیں اس کے اوپر کوئی چیٹیں وغیرہ چلی گئی ہوں، کیوں آواز دے رہا ہے مجھے یہ۔ تو وہ اشارہ کرنے لگا، میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا، وہ جب میرے پاس آیا تو میں نے شیشہ ڈاؤن کیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ معروف بھائی ہیں؟ میں نے کہا جی بھائی۔ بولا حضرت میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، میں آپ کو بڑا محبت کرتا ہوں، جزاک اللہ، بہت آپ کی ویڈیوز دیکھا کرتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بارش ہو رہی تھی، تھوڑی تھوڑی بارش بھی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا بائک سائیڈ لگائیے، آپ گاڑی میں آئیے۔ وہ آیا، گاڑی میں بیٹھا میری۔ آپ بھائی برا نہ مانیے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو آپ کا ذکر کیا ہے، میں نے آپ کا نام نہیں لیا، میں نے بتایا نہیں آپ کہاں سے تھا، کون تھا۔ میں نے سوچا اس ویڈیو کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے ایک پیغام پہنچے گا۔ آپ کا جو سوال جو آپ نے مجھ سے کیا نا، یہ سوال کیا پتہ کسی اور نوجوان کے دل میں بھی رہتا، وہ بھی مجھ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے میری ملاقات ہو گئی، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، دوسرا بندہ کیا پتہ کسی اور کے ذہن میں بھی یہ دل میں یہ سوال ہو مجھ سے پوچھنے کے لیے۔ اچانک میری ملاقات ہوئی تو وہ گاڑی میں بیٹھا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ حضرت میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہیے بھائی، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نماز پڑھتا تھا، لیکن اب میرا نماز میں من نہیں کرتا حضرت، میرا گناہ کرنے کا من کرتا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بولا حضرت میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ میں نے کہا کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ بولا میں بڑی ہمت جٹا کے آپ سے یہ بات کہہ پایا ہوں، میں بہت دن سے سوچ رہا تھا کسی سے میں پوچھنے کے لیے، میں کیا کروں، میں بڑا پریشان رہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میرا من نہیں کرتا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرا من نہیں کرتا، میں گناہ کرنے کا میرا دل کرتا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بولا میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا، میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی یہی تو آزمائش ہے، یہ عمر ہے آپ کی 18 20 22 سال، یہ آزمائش، اس عمر میں آزمائشیں نہیں ہوں گی اس طرح کی تو کب ہوں گی؟ ہر بندہ سے گزرتا ہے، جس کو نفس پہ کنٹرول کر جاتا تو وہ اللہ کا مقرب بن جایا کرتا ہے، جو اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جایا کرتا ہے، جو نفس پہ کنٹرول کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی سب سے بنیادی چیز تو میں نے اس سے کہی، میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی بنیادی چیز اس معاملے میں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرنے کا من کرے، جب بھی کچھ غلط کرنے کا من کرے، تو سب سے پہلی چیز اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور نظر، سب سے پہلا جو گناہ ہے نا وہ نظر سے ہوتا، اور جس کی نظر ناپاک ہوتی ہے، ٹائٹل پر تھمبنیل پر بھی آپ نے یہی دیکھا ہوگا کہ جس کی نظر ناپاک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، جس کی نظر، وہ میں آپ کو کلپ دکھانے والا ہوں۔ آپ مولانا پیر اجمل قادری صاحب پاکستان کے، جن سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، بہت اچھے عالم ہیں، میں بہت محبت کرتا ہوں ان کے اکثر بیانات سنا کرتا ہوں۔ ان کی میں ویڈیو ایک منٹ کی کلپ، اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ میں نے کہا بھائی سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر رہتے ہیں، میں نے کہا ایک فرشتہ اچھائی لکھتا ہے، ایک فرشتہ برائی لکھتا ہے، اور جو ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں نا، تو وہ فرشتہ فوراً لکھ لیا کرتا ہے، جو بھلائی لکھتا ہے، اچھائی لکھتا ہے، جو ہمارے دائیں کاندھے پر رہتا ہے، اور ایک فرشتہ ہماری برائی لکھتا ہے، ہمارے گناہ لکھتا ہے، جو ہمارے بائیں کاندھے پر رہتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جب آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں، جب کوئی اچھا کام نیک عمل کرتے ہیں تو وہ فرشتہ فوراً لکھ لیا کرتا ہے، لیکن جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ہمارے بائیں کاندھے پر جو فرشتہ رہتا ہے وہ نہیں لکھتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ اب توبہ کر لے اس گناہ سے، اب اس گناہ سے توبہ کر لے، اب اس گناہ سے توبہ کر لے۔ آخر کار وہ بندہ توبہ نہیں کرتا ہے، وہ اس گناہ کو کر کے گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اور وہ سو جایا کرتا ہے، پھر وہ فرشتہ اس کے گناہ کو لکھ لیا کرتا ہے۔ توبہ کریں اللہ سے، بچے گناہوں سے، اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بندہ جب کوئی موبائل میں دیکھتا ہے نا، کوئی غلط کام، غلط چیز دیکھتا ہے نا، جب کوئی موبائل کے اندر، میں سراۃ الجنان تفسیر القرآن جو لکھی ہوئی ہے یہ پاکستان کے مفتی محمد قاسم صاحب نے لکھی ہے، تو وہ ان کا بیان میں دیکھ رہا تھا، ان سے بھی کسی نے یہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سب سے بنیادی چیز تو یہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی بندہ موبائل میں دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے، جب کوئی بندہ موبائل میں گندی چیز دیکھتا ہے تب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی معزز آدمی تو نہیں ہے، کوئی عزت دار آدمی تو نہیں ہے، گندے لوگ ہوں گے تو وہ تو دیکھیں گے ہی، کوئی عزت دار آدمی تو نہیں ہے،
कोई हमारा घर का तो नहीं है, हमारे कोई वालिदैन तो नहीं है पास में, तो वो छुप करके गंदी चीज़ें देखा करते हैं। तो वो उन्होंने एक बात कही बड़ी प्यारी सी, बोले जब मोबाइल में कुछ गंदा देखने का मन करेगा आपके, तो आप एक काम करें, मोबाइल में अपने ऐसा कुछ वॉलपेपर लगाएं, ऐसा कोई पासवर्ड लगाएं, उस पर लिखें आप कि हमें मरना है, कि हमें एक दिन मौत आनी है, कि हमें मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला को हिसाब देना है। तो इस तरह का कुछ लिख लें आप, इस तरह से कुछ लिख लिया करें आप लोग। उन्होंने एक पैगाम दिया उन्होंने आवाम के लिए। उन्होंने कहा इस तरह से मोबाइल, जो लोगों का जहन इधर जाता है ना मोबाइल में गंदी, तो वो मोबाइल पर अपना इस तरह का कुछ लिख, जब भी आप मोबाइल खोलेंगे ना तो उस पर लिखा हुआ देखेंगे, तो उससे शायद हो सकता है उस गुनाह से आप बच जाएँ। चलिए उस क्लिप की तरफ चलते हैं, जो 1 मिनट की क्लिप है। बहुत सारा कुछ हमें सिखा जाएगी, बहुत सारी हमारी इस्लाह कर जाएगी, हमारे इस सवाल का हमें जवाब दे करके जाएगी। पीर अजमल कादरी साहब का ये बयान है, 1 मिनट की क्लिप है, आप इसको ज़रूर सुनें। आपको बताऊं, जिन लोगों की नज़रें नापाक रहती हैं उनका हाफजा कमज़ोर हो जाता है। जिन लोगों की नज़रें नापाक रहती हैं उनकी इबादत की लज्जत चली जाती है। जिनकी नज़रें नापाक रहती हैं वो लोग ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर थोड़े थोड़े परेशान रहने लग जाते हैं। जिन लोगों की नज़र नापाक रहती है उनकी कैफियत ये होती है कि सब कुछ होते हुए उनका दिल उचाट होने लग जाता है। नज़र की नापाकी, चूंकि ये वो वाला नशा है जिससे कभी भी पेट नहीं भरता, ज़हन नहीं भरता, तो बड़ी संजीदा उम्र तक भी माज़ अल्लाह ताला ये गुनाह बंदे का पीछा नहीं छोड़ता। नज़र की सफाई, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं। हुजूर ने फरमाया, तेरी नज़र अगर किसी जगह पड़ गई तो वापस कर ले और अल्लाह से डर जा। तूने अल्लाह से डर के उस नज़र को वापस फेर लिया, तेरा वो वापस फेरना अल्लाह तेरे लिए इबादत बना देगा, और इबादत भी वो जिसके अंदर अल्लाह तुझे लज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। देखा आपने, कितना कुछ सीख लिया इस क्लिप से हमने। बंदा जब गुनाह से बचता, आजमाइश होती है भाई, ये जवानी जो होती है ना, ये जो उम्र होती है, ये आजमाइश होती है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। एक साहब कह रहे थे कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। बेशक अल्लाह की मर्जी से होता है, लेकिन सब कुछ अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, सारा कुछ अल्लाह की मर्जी से नहीं होता। नहीं, अल्लाह की मर्जी से होता है, लेकिन हर काम अल्लाह की मर्जी से नहीं होता। अगर आप गुनाह करते हैं तो वो अल्लाह की मर्जी से नहीं है, अल्लाह ने छूट दे रखी है, कर ले, अभी छूट दे रखी है कि कर ले। कल मैदान महशर में हिसाब देना पड़ेगा। जब तक 5 सवाल कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाता है, जब तक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से 5 सवाल नहीं कर लेगा, जब तक बंदे को अपने सामने से हटने नहीं देगा। ये जवानी कहाँ ज़ाया की, ये उम्र कहाँ ज़ाया की, जो पैसा दिया था वो कहाँ पर खर्च किया, जो इल्म दिया था वो उसको कितना इस्तेमाल किया, कहाँ लोगों तक, दूसरों तक पहुँचाया। हटने नहीं देगा अल्लाह तबारक व तआला जब तक 5 सवाल कर नहीं लेगा। क्या है नौजवानों, जब भी कुछ गुनाह करने का मन करे ना, तो अपने जहन में ये बात बैठा लेना कि अल्लाह हमको देख रहा है और हमें मरना है, आखिरकार एक दिन हमें मौत आनी है। इस चीज़ का ख्याल रखना, बस इतना सोच लो। सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ यही है कि अल्लाह हमको देख रहा है। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, हम और आपको गुनाहों से बचकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।